بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 4 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم الفوز الکبیر کا جو مقدمہ ہے اس مقدمے کی عبارت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ الکتاب، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو مقدمہ ذکر کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مزید کتاب کو آگے شروع کریں گے۔ مقدمۃ الکتاب۔ آلاء اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى، واجلها التوفیق لفهم القرآن العظیم ومنن صاحب النبوۃ والرسالہ علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی احقر الامۃ کثیرہ، واعظمها تبلیغه صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان الکریم۔ لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول وهم ابلغوه للجیل الثانی، وهلم جرا حتى بلغ هذا الضعیف ایضا حظ من روایته ودرایته۔ اللهم صل على هذا النبی الکریم سیدنا و مولانا و شفیعنا افضل صلواتک و ایمن برکاتک، وعلى آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے: آلاء اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس بندہ ناتواں پر لا تعد ولا تحصى، نہ شمار کی جا سکتی ہیں، نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ وَأَجَلُّهُ التَّوْفِيقُ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ان میں سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی، لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ وَمِنَنُ صَاحِبِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبوت و رسالت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، وعلی احقر الامہ، آپ کی امت کے حقیر ترین جو شخص ہے اس پر کثیرۃ بہت ہیں، زیادہ ہیں، واعظمها تبلیغه الفرقان الکریم، اور ان میں سب سے زیادہ باعظمت اور جو احسان ہے، جو نعمت ہے، وہ قرآن کریم کی تبلیغ ہے۔ لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلقین فرمائی قرن اول کے لوگوں کو، وہم ابلغوہ للجیل الثانی، اور انہوں نے اسے پہنچایا قرن ثانی کے لوگوں تک، وہلم جرا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، حتی بلغ ھذا الضعیف ایضا حظ من روایتہ و درایتہ، یہاں تک کہ اس فقیر کا حصہ اسی طرح روایتاً و درایتاً پہنچا۔ اللہم صل علی ھذا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا و شفیعنا، اے اللہ اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے آقا و مولا اور شفیع ہیں، سفارشی ہیں، افضل صلواتک، اپنی افضل ترین رحمتیں، و ایمن برکاتک، اور اعلیٰ ترین برکتیں نازل فرما، وعلی آلہ و اصحابہ، اور ان کے متبعین اور ان کے صحابہ پر، و علماء امتہ اجمعین، اور آپ کی امت کے علماء سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے طفیل اے ارحم الراحمین۔ اس عبارت کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کی تشریح اور ان کی لغات بہت ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے آلاء اللہ، آلاء اللہ تعالی، اس میں اعلیٰ جو لفظ ہے یہ اعداء ان کے وزن پر ہے۔ الاعلیٰ بفتح الحمزہ بروزن الہوا کی جمع ہے یہ، جس میں دو لغات ہیں، دو لغتیں اور بھی ہیں، ایک الالہ ہے العدا کے وزن پر بکسر حمزہ، اور دوسری ہے الالیو بروزن الحبر والقدر، اس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں، اعلیٰ
نعمتیں. لا تعد یہ عدن و تعداد سے ہے. نصر ینصر سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا. لا تحصا یہ احصاء سے مضارع مجہول ہے، اس کا مطلب ہے احاطہ کرنا. ومنن وصاحب النبوۃ والرسالہ. منن یہ بروزن حکم ہے، منتن کی جمع ہے، بمعنی احسان ہے، اس کا معنی ہے احسان. منن کا معنی احسان ہے. لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول. لقنا یہ تلقین سے ماضی معروف ہے. بالمشافہ یا روبرو سکھانا اس کا معنی ہوگا. القرن جو ہے یہ اس کا معنی صدی ہے، اس سے مراد الجیل بمعنی القرن ہے، اس کا معنی قرن اول، اسلام کا اولین زمانہ مراد ہے. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیا جاتا ہے. قرن اول کے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. وہم ابلغوہ للجیل الثانی وہلم جرن حتی بلغ هذا الضعیف ایضا حظ من روایاتہ. یہ حظ اس کا معنی ہے حصہ، اس کی جمع حظوظ آتی ہے. اس سے مراد قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کا وہ حصہ ہے جو اس فقیر یعنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے لیے مبدأ فیاض کی طرف سے مقدر تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حصہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقدر تھا، اس سے مراد وہ ہے. اسی طرح آگے ایک لفظ ہے وَأَيْمَنَ بَرَكَاتِكَ. ایمن یہ یمنن سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت بابرکت. اب اس عبارت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس رسالے کو حمد و ثنا سے شروع کیوں نہیں کیا، جبکہ کوئی بھی مصنف جو ہے وہ جب کتاب کو شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد باقی ابحاث ذکر کرتا ہے. تو مصنف نے الفوز الکبیر کے مصنف نے حمد و ثنا سے شروع نہیں فرمایا، بلکہ اعلیٰ اللہ تعالی علی ھذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى واجل التوفیق لفهم القرآن یہاں سے شروع فرمایا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے بغیر سے تعظیم اللہ تعالیٰ کے محاسن اور کمالات کو بیان کرنا بھی حمد ہی کہلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور حمد ہے. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ عبارت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے اس کی فیاضی اور ذرہ نوازی کی خوبی بیان ہی کی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے، اس لیے یہاں پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسرا اشکال پھر یہ ہوگا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حمد و ثنا کے الفاظ ذکر کیوں نہیں کیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ ذکر نہ کرنے کے دو اسباب ہیں، دو وجوہات ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کم علموں کو اس بات پر متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش جو ہے وہ مادہ حمد پر موقوف نہیں ہے، یعنی اس کے لیے حمد کا مادہ لانا ہی ضروری نہیں ہے. اس پر متنبہ کرنے کے لیے حمد و ثنا کے الفاظ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیے. دوسری وجہ اور دوسرا سبب یہ ہے ان لکل جدۃ لذۃ کہ ہر نئی چیز کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لزوز ہوتا ہے. اسی کے پیش نظر آغاز کتاب کو دلچسپ بنا دیا ہے، ان نعمتوں کا، ان احسانات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی. تو ان کا ذکر کر کے جو ہے وہ جو پیش نظر ہے، جو آغاز کتاب ہے، جو پیش لفظ ہے کتاب کا، اس کو انہوں نے دلچسپ بنایا ہے اور حقیقت حمد کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. حمد یہ حقیقت حمد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر جو نعمتیں تھی، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، ان کا ذکر کر کے حقیقت حمد کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے الفوز الکبیر کے مقدمے کی عبارت کے ایک حصے کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے.
آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرن اول سے کون سا زمانہ مراد ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے اعلیٰ کا معنی کیا ہے. ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.